कितना डिसिप्लिन और कितना रिस्पेक्ट सिखाया। एक बात है तो मैं आपको बात बताऊं, हमारे नबी से बढ़कर डिसिप्लिन और रिस्पेक्ट सिखाने वाला कौन होगा? हमारे नबी साहब मदीने की गली से गुजर रहे, एक औरत है पर्दे में, पर्दे का हुक्म नाजिल हो गया है, बोलो पर्दे में है, और वो औरत ने अपनी मुट्ठी ऐसे बंद की है, देखो ऐसे मुट्ठी बंद की है, और उसका कुछ छोटा बच्चा होगा, 2 साल का, 2.5 साल का, 3 साल का बच्चा सामने था, और वो औरत क्या कह रही है? ताल ओती का, ताल ओती का। जैसे हम लोग कहते हैं भाई बेटा आजा, मैं तेरे को कुछ देने वाला हूं, बोलते कि नहीं बोलते? माँ भी कभी कभी बोलती बेटा आजा आजा आजा, चल घर में आजा, देख मैं तेरे को खिलौना देने वाली हूँ, देख घर में आजा मैं तेरे को चॉकलेट देने वाली हूँ, घर में आजा मैं तेरे को वेफर और कैडबरी देने वाली हूँ। बोलो ऐसा करती कि नहीं माँ करती? तो हमारे नबी साहब ने देखा कि औरत की मुट्ठी बंद है और अपने 2-3 साल के बच्चे को कहती है आजा, ताल ओती का, आजा मैं तुझे कुछ देने वाली हूँ, आजा। और वो बच्चा धीरे धीरे आ रहा है। हमारे नबी ने उस औरत से कहा मुट्ठी में है देने को? उस औरत ने कहा है अल्लाह के रसूल। ये मुट्ठी खोली तो खजूर, कहा खजूर है देने को। हमारे नबी मुस्कुरा कर फरमाया अच्छा है खजूर है, बाकी अगर नहीं होता और तू बच्चे को झूठ बोल के अपने पास बुलाती, कयामत में ये झूठ जैसे बड़े गुनाह का तुझे जवाब देना पड़ता। आज कितना हम लोग घर में झूठ बोलते बच्चे को, आ जाते को खिलौना दिलाऊंगा, काय का खिलौना, कब दिलाया? आजा तुझे कैडबरी दूंगा, कहाँ की कैडबरी? आजा तुझे वेफर दूंगा, वेफर रखा है, ना 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 गला खराब हो जाएगा। तो बोलने की क्या जरूरत थी? ये जो हम बोलते हैं ना, बोलते हमारे नबी साहब ने फरमाया नमाज, बोलो नमाज, रोजा, ज़कात, हज, यहाँ तक कि हमारे नबी ने फरमाया तहज्जुद फिर भी जहन्नम। तो हजरत मुआद रदी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ खड़े थे, अल्लाह के रसूल नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, तहज्जुद फिर भी जहन्नम। हमारे नबी ने फरमाया ये ज़बान जो है ना, ज़बान ये तुम्हें जहन्नम में लेकर चली जाएगी, कि तुम जो बोलते हो फरिश्ता लिखता है, चाहे बच्चे के सामने झूठ बोला क़यामत में उसका जवाब देना पड़ेगा। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। अल्लाह कहते हैं हर जबान के पास एक फरिश्ता रखा हो, जहां तू कुछ बोलता है फरिश्ता फौरन उसको लिख देता है। अच्छा बोल होगा मालूम नहीं जन्नत में चला जाएगा, और ऐसा कोई बोल झूठ। तो हमारे नबी ने उस औरत को झूठ बोलने से, किसके सामने झूठ बोलने से, हालांकि वो किसका बच्चा है? औरत का बच्चा है, और वो झूठ क्यों बोल रही है? मोहब्बत में, क्या आजा घर पे आजा, कीचड़ में मत खेल, देखो कैडबरी दूंगी। तो माँ तो मोहब्बत में कर रही, लेकिन हमारे नबी ने ये झूठ भी गवारा नहीं किया जो मोहब्बत वाला है। तो कर्जे ले लेके झूठ बोलने का, 15,000 दे दे, 10 दिन के बाद दूंगा, 2 साल हो गए नहीं देता, तेरा मोबाइल बदल गया, तेरा शर्ट पैंट अच्छा आ गया, तेरे घर में बीवी का कपड़ा और सैंडल आ गई, तेरे पास घर में फर्नीचर बदल गया, लेकिन सामने वाले का 15,000 लटका हुआ है। क्या फरिश्ता नहीं लिखा होगा? क्या ये झूठ नहीं होगा? और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक फरमाया मेरे उम्मतियों, मेरे उम्मत के मर्दों और औरतों, अगर तुमने किसी का कर्ज लिया और तुम्हारे पास चुकाने को पैसे हैं, फिर भी तुमने चुकाया नहीं और मर गए, हमारे नबी फरमाते अल्लाह की कसम में होता तो तेरे जनाजे की नमाज भी न पढ़ाया होता। इसलिए मेरे प्यारों आज से इरादा करो ना, आज बहुत मालूम नहीं, मैं सोचा था बहुत कम देर बयान करेंगे। 1 घंटा हो गया, घंटा नहीं हुआ पूरा, हो गया ना 1 घंटा बस हो गया भाई, बहुत हो गया। लेकिन एक बात आपको सुनाओ, आज मियाँ बीवी में झगड़े हो रहे हैं ना, ये बहुत पते की बात कर रहा हूँ, हो रहे ना मियाँ बीवी में झगड़े, अरे बोलो ना, हो रहे ना। और कौन कराता है मालूम है? मियाँ बीवी नहीं, शोहर की माँ जो इसकी सास और बीवी की माँ, मेन जो है ना, मेन प्रोग्राम वहां से निकलता है। प्रोड्यूसर वो है, ये तो डायरेक्टर है, एक्टिंग करने वाले। ये मैं क्यों कह रहा हूं मालूम है? क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर जानने वाला, सुनोगे आप लोग, सुनोगे मियाँ बीवी में कैसी मोहब्बत होनी चाहिए, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो ये हमको रुलाएगी ये बात, वाकई मैं भी रोता हूँ, आप भी रोगे, लेकिन बात बहुत पते की है। बात क्या पते की है मालूम है? सबसे मुबारक निकाह अगर दुनिया में हुआ होगा, मैंने अभी अजमेर में भी कहा, सबसे मुबारक निकाह, चाहे हमने मालेगांव में अल्हम्दुलिल्लाह मौना दुआ करो अल्लाह हमारे बड़े भाई को भी जज़ा खैर अता फरमावे। इस वक्त हम जो मालेगांव में गए, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 1000 निकाह पूरे हो गए,
اور سب جوڑے ماشاءاللہ سلامت ہے. اب تو 16 سال ہو گئے, کتنے بچے والیاں ہو گئی ماشاءاللہ. دعا کرو اللہ ہر جوڑے کو سلامتی عطا فرمائے. لیکن سب سے مبارک نکاح اگر ہوا ہے نا پوری دنیا میں, پوری تاریخ میں, تو وہ نکاح تھا حضرت علی کا اور حضرت فاطمہ کا. بولو سچ بتاؤ, اس سے بڑھ کے کوئی نکاح ہوگا؟ لیکن کیسا نکاح ہوا؟ نکاح ہو گیا. بولو نکاح ہو گیا. کاش کوئی لڑکی کا ابا یہ کر کے بتاوے. نکاح ہو گیا, حضرت علی حضرت فاطمہ. ہمارے نبی کے لئے تو دونوں بیٹے, فاطمہ تو ہے ہی بیٹی, علی بھی تو بچے کی طرح ہے. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جاؤ, حضرت علی کو دائیں طرف بٹھایا, حضرت فاطمہ کو بائیں طرف. آپ بیچ میں بیٹھے, اور کوئی بھی ابا ہوگا بیٹی کو روانہ کرے گا تو روئے گا, کیونکہ ہر باپ اپنی بیٹی سے جتنی محبت کرتا ہے بیٹے سے اتنی محبت نہیں کرتا. اس لیے بڑے نے لکھا ہے بیٹا نعمت ہوتا ہے, بیٹی رحمت ہوتی ہے. بیٹا نعمت ہوتا ہے, ایک نہ ایک دن کبھی ماں باپ کو چھوڑنے کی بات کرتا ہے. بولو ماں باپ کو چھوڑنے کی بات کرتا ہے. لیکن بیٹی چپکے بھی موبائل پر اپنے ماں ابا سے بات کرتی رہے گی. اسی لیے کہا بیٹا نعمت ہوتا ہے اور بیٹی رحمت ہوتی ہے. ہمارے نبی ایسے بیٹھے, آنکھوں میں آنسو ہے کیونکہ اب حضرت فاطمہ کو الوداع کر رہے ہیں. لیکن ہمارے نبی نے کیا فرمایا وہ سننا ایک دم, اگر اس کو اپنے دل میں بٹھا لو. ہمارے نبی نے کہا علی, علی کس کو کہہ رہے ہیں؟ علی 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 میری بیٹی غلطی کرے تو معاف کر دینا. یہ دیکھو یہ سسر ہے, سسر کیا کہہ رہے, میری بیٹی غلطی کرے تو معاف کر دینا کیونکہ میری بیٹی میں کمی ہوگی. فاطمہ میں اللہ کے رسول کہہ رہے میری بیٹی میں کمی ہوگی. ابا کا سایہ ملا ہے, ماں کا سایہ اس بچی کو نہیں ملا ہے. میں ابا ہوں, میں میری بیٹی کے ساتھ رہا, برابر رہا, مجھے جتنی تربیت کرنی تھی میں نے کیا. لیکن یہ تو 6 سال کی تھی, اماں کا انتقال ہو گیا. تو ہر بچے کو ماں باپ دونوں کی ضرورت ہوتی. میری فاطمہ کو ابا تو ملے مگر ماں نہیں ملی. سوچو ہمارے نبی پر کیا گزرتی ہوگی جب بولے ہوں گے. حالانکہ سچ بتاؤ ہماری نبی کی تربیت سے بڑھ کر کس کی تربیت ہوگی؟ وہ صرف ایک نظر ڈالے تو سراقہ کا گھوڑا ٹھس جائے, اور دوسری نظر ڈالے تو سراقہ کا گھوڑا زندہ ہو جائے. میرے دوستو وہ نبی نے کیا فاطمہ کی کیا تربیت کی ہوگی. لیکن صاف کہہ رہے علی میری بیٹی میں کمی ہوگی, ابا کا سایہ ملا ہے, ماں کا سایہ نہیں. یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ پھر یوں دکھ رہے ہیں, پھر یوں ہوتے ہیں, اور اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں بیٹی فاطمہ علی بہت غریب ہے, یاد رکھ سننا. کہہ رہے بیٹی آج تک تجھے لوگ محمد کی بیٹی کہتے تھے نا, تجھے نبی کی بیٹی کہتے تھے نا, اب بدل گیا, آج سے تو علی کی بیوی بن گئی ہے. بولو سبحان اللہ. پہلے نمبر پر محمد کی بیٹی تھی, اب پہلے نمبر پر تو علی کی بیوی ہے, دوسرے نمبر پر تو محمد کی بیٹی ہے. اور پھر کیا کہا معلوم ہمارے نبی نے, فاطمہ علی بہت غریب ہے, کبھی علی کو تکلیف مت دینا. ایسی کوئی چیز مت مانگنا جس کی وجہ سے علی کو دوسروں کے پاس جانا پڑے اور ہاتھ پھیلانا پڑے. ملے تو کھا لینا, ملے تو شکر کرنا, نہ ملے تو صبر کرنا, مگر میرے علی کو کبھی تکلیف مت دینا, کیونکہ علی سے اللہ محبت کرتا ہے اور اللہ نے ان کا نام دیا ہے کہ میں تیرا شوہر ان کو بناؤں. اس لیے جو اللہ کی طرف سے منتخب ہوا اسے کبھی ستانا نہیں. یہ کہہ کر روتے روتے ہمارے نبی وہاں سے چلے گئے. بتاؤ کتنا اچھا, کچھ جملے کے اندر میاں بیوی کے اندر کتنی محبت پیدا کر کے ہمارے نبی چلے گئے. اور آپ کو معلوم ہے, اب یہ سننا واقعہ, ایک دن حضرت علی جا رہے ہیں فجر کی نماز کے لیے, گھر میں ہے, فجر کی نماز کے لیے جا رہے ہیں. کہاں تک پہنچے؟ دروازے تک پہنچے, اور دھاڑس سے آواز آئی. بھائی گھر میں آواز آوے تو آدمی چوک جاتا. حضرت علی پیچھے مڑ کر دیکھے تو مصلی پر فاطمہ بے ہوش ہو کر گری ہے. کون؟ فاطمہ. حضرت علی دوڑے آئے, فاطمہ کو یوں اپنے گود میں رکھا اور ہلانے لگے, پانی چھڑکنے لگے. تو فاطمہ تھوڑی دیر میں ہوش میں آئی, کہا نہیں آپ نماز کو جاؤ. لیکن فاطمہ تو بے ہوش کی ہو گئی. بہت دیر کے بعد فاطمہ نے کہا 3 دن ہو گئے میں نے کھانا نہیں کھایا ہے. تو حضرت علی نے کیا کہا, میں تو گھر میں آتا ہوں, تم مجھے کھانا دیتی ہو, میں کھا لیتا ہوں, تم تو بتاتی نہیں ہو کہ تم نے کھانا نہیں کھایا. کہا گھر میں ایک ہی کا تو کھانا ہوتا ہے, اور میرے ابا نے کہا تھا علی کو تکلیف مت دینا, اس لیے میں کھانا تمہیں دیتی ہوں تاکہ شکر تم ادا کرو, میں بھوکی رہتی ہوں, صبر میں کرتی رہوں گی. لیکن آج معلوم نہیں کیا ہوا, چکر آ گئی اور میں گر گئی. حضرت علی گئے, کون سی نماز کے لیے گئے, لیکن حضرت علی کیا سوچ رہے ہیں معلوم؟ اب سوچ سننا کہ میں نماز پڑھوں گا, فجر کی نماز کے بعد میرے نبی کی عادت ہے اپنی بیٹی کو ملنے آتے ہیں. اب فجر کی نماز کے بعد میرے نبی آئیں گے اور فاطمہ سنائیں گی آج میں کیا ہو گئی تھی.
बेहोश हो गई थी, मुसल्ले पर बेहोश हो गई थी। क्यों बेहोश हो गई थी? क्योंकि अली तो खाना खाते थे मगर मैं 3 दिन से खाना नहीं खाई थी। वो शुक्र वाला सबक पढ़ते थे, मैं सब्र वाला सबक पढ़ती थी। तो हजरत अली को टेंशन, मेरे नबी को कितना दुख होगा कि अली खाना खा रहे, मेरे दामाद खाना खा रहे और मेरी बेटी 3 दिन से भूखी है, मुसल्ले पर बेहोश हो गई। हजरत अली इतने टेंशन में फजर की नमाज पढ़ने गए और फजर की नमाज के बाद हजरत अली ने इरादा कर लिया, बराबर सुना, इरादा कर लिया कि मेरे नबी सलाम फेरेंगे कि मैं मस्जिद के बाहर, क्योंकि मेरे नबी सलाम फेरेंगे, उसके बाद में तस्बीहात पढ़ेंगे, उसके बाद में लंबी दुआ होगी, उसके बाद में मुलाकातें होगी, उसके बाद में इशराक की नमाज होगी, उसके बाद मेरे नबी फातिमा को मिलने आएंगे। इतने वक्त में मैं कोई मजदूरी कर लूं और कुछ पका हुआ खाना लेकर जाऊं ताकि मेरे नबी घर पर पहुंचे उससे पहले जाकर फातिमा को खिला दूं, ताकि फातिमा अपने अब्बा के सामने ये नहीं बोले कि मैं बेहोश हो गई थी, 3 दिन से मुझे खाना। बस हजरत अली ने अपने प्रोग्राम के मुताबिक सलाम जैसे हमारे नबी ने फेरा, कौन सी नमाज में, हजरत अली खड़े हुए अपने गुलाम को आवाज दी, कंबर नाम था गुलाम का, कंबर आओ जल्दी आओ जल्दी, इतनी देर में कि मेरे नबी तस्बीह पढ़ेंगे, मुलाकातें करेंगे, दुआ करेंगे, इशराक की नमाज पढ़ेंगे, मेरे घर जावे मेरी अपनी बेटी को मिलने, मेरी बीवी फातिमा को मिलने, उससे पहले हमें पका हुआ खाना लेकर पहुंचना है, आज इज्जत का सवाल है। वरना अगर फातिमा ने कह दिया कि मैं बेहोश हो गई थी और 3 दिन से खाना नहीं मिला तो मेरे नबी पर क्या गुजरेगी, इसलिए जल्दी कुछ करो। ये कहकर दोनों मस्जिद से बाहर, अल्लाह का करना भी क्या मालूम, सामने एक शख्स खड़े, अरे लंबे चौड़े खूबसूरत, और उनके पास जो ऊंट है वो भी बहुत खूबसूरत, और वो शख्स क्या कह रहे, अरे कौन ऊंट खरीदेगा, कौन ऊंट खरीदेगा, और जोर से कहते ओ अली आओ ना मेरा ऊंट तो खरीद लो। हजरत अली कहते मैं तुमको पहचानता भी नहीं, तुम कौन हो, ऊंट तो बहुत शानदार है लेकिन मैं तुमको नहीं पहचानता कौन हो। तो कहा खरीद लो ना ऊंट तो खरीद लो। हजरत अली ने कहा क्या घर में खाने का कुछ नहीं है और तुम ऊंट खरीद, कहा उधार ले लो ना उधार। तो हजरत अली ने कहा उधार कितना, कहा 200 दीनार, दीनार सोने के टुकड़े को कहते हैं बहुत, क्योंकि ऊंट भी वैसा था। हजरत अली ने अपने गुलाम को कहा देखो ऊंट तो बहुत अच्छा है, ले लेवे, उधारी लेना है ना 200 दीनार में ले लेवे, अब भी जाए मार्केट में, वहाँ ऊँटों की मार्केट सुबह सुबह लगती थी और हमारे जैसा ऊँट किसी का नहीं होगा। लेकिन देखो हजरत अली अपने गुलाम को क्या कहते, मार्केट में जाके साफ साफ बोल देने का हमने उधार में खरीदा है, 200 दीनार में खरीदा है। अगर कोई 5 दीनार भी ऊपर देता होवे ना तो 205 ले लेने का, 200 वापस उनको पहुंचा देवे, 5 का खाना लेवे और सीधे मेरे नबी पहुंचे उससे पहले हमको हमारे घर पर पहुंच। गुलाम ने कहा बिल्कुल बराबर है, ऊँट को लिए और चले। अभी तो वो मार्केट में भी नहीं पहुंचे होंगे, कोई एक और खूबसूरत आदमी खड़ा है और कह रहे अली ऊंट बेचोगे। तो हजरत अली ने अपने गुलाम को कहा लो मार्केट जाने से पहले ही कस्टमर आ गया, लेकिन साफ साफ बोल दो, उनको बोल दो, साफ साफ बोल दो। हजरत अली ने कहा तुम मत बोलो मैं बोलता हूँ। आज सुनो सुनो, ये 200 दीनार का ऊंट अभी थोड़ी देर पहले हमने खरीदा है और उधार में खरीदा है, बताओ कितना देंगे। सामने वाले ने कहा 300 दीनार। बोलो सुभान अल्लाह। हजरत अली तो इतने खुश, हम तो 205 में भी देने को तैयार थे। लिया 300 दीनार लिया ऊँट, बोलो। अब हजरत अली के पास 300 दीनार है, अपने गुलाम को 200 दीनार, उनको ढूंढो, किसको, जिनका हमारे सर पर क्या है, हम भेजे ऐसा ढूंढने, रहने दो उसको बाद में देखेंगे। कहा पहले 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 तुम वहां जाओ, तुम वहां जाओ, ओ उसको ढूंढो, देखो उसका पता वता नहीं मालूम है लेकिन यहीं कहीं होंगे, वो अभी अभी बेच कर गए, उनको ढूंढो, 200 दीनार उनको जाके दे दो। और कहा हजरत अली ने कहा 100 दीनार मेरे पास है, कच्चा खाना भी लूंगा, पक्का खाना भी लूंगा, और अभी लेकर मैं पहुंचा अपनी बीवी फातिमा के पास। हजरत अली मार्केट में, वहाँ सुबह सुबह मार्केटें खुल जाती थी, हजरत अली ने फौरन गरम गरम रोटियां तैयार करवाई, कुछ कच्चा खाना कुछ पक्का खाना, और यूं सर पे उठाया और चले और जाकर जल्दी से दरवाजा खींच रहे, फातिमा ओ फातिमा दरवाजा खोलो। तो अंदर से आवाज आई मन बिल बाबा, आवाज़ से समझ गई फातिमा की नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया। हज़रत अली कहते जैसे मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक गई, जो कितना बड़ा प्रोग्राम बनाया था, लेकिन आज मालूम नहीं इशराक से पहले ही मेरे नबी यहाँ पर आ गए। खैर दरवाज़ा खुला, हज़रत अली कहते पूरा सामान लेके अंदर गया, लेकिन कब कभी तारी थी। लेकिन हज़रत अली कहते मैंने देखा मेरे नबी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट और फातिमा के चेहरे पर भी मुस्कुराहट, वो कभी हंस रही है, कभी मेरे नबी मुस्कुरा रहे हैं। हज़रत अली कहते मैं तो एकदम घबराया हुआ था, मैंने कहा मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, देर हो गई। क्या कहा, क्या क्या वो अंदाज होगा, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, देर हो गई, और मैंने आपकी बेटी को बहुत सताया, 3 दिन कह दिया, 3 दिन तक खाना नहीं खाया, बेहोश हो गई थी। हमारे नबी ने क्या फरमाया, सारी बातें रहने दे, वो ऊँट वाली दास्तान तू सुनाएगा कि मैं सुनाऊं?
اونٹ والی داستان تو سنائے گا کہ میں سناؤں؟ حضرت علی کہتے وہ سارا کھانا یوں رکھ دیا، کہا اللہ کے رسول اب آپ ہی سنا دیجئے، میں کیا سناؤں گا؟ کہا کس نے بیچا تم کو 200 دینار میں؟ کس نے بیچا؟ کہا اللہ کے رسول جانتا نہیں ہوں، لیکن قرضہ چکانے غلام کو بھیجا ہوں، جانتا نہیں ہوں کون۔ ہمارے نبی نے مسکرا کر کہا وہ نہیں ملیں گے، وہ تو حضرت جبرائیل تھے، بولو سبحان اللہ۔ تو کہا وہ جبرائیل تھے، مطلب اب وہ ملیں گے نہیں؟ تو کہا کہ پھر ہمارے نبی نے کہا وہ 300 دینار میں 100 دینار کا پروفٹ ہوا ہے، کس کو بیچا؟ ہاں وہ تھے، میں نے ان کو بیچ دیا، اونٹ بھی ان کو دے دیا، کہ وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے، بولو سبحان اللہ۔ اور پھر ہمارے نبی نے کہا وہ اونٹنی کیسی تھی جو اونٹنی تم نے خریدا؟ حضرت علی رو پڑے، کہا اللہ کے رسول میرے پاس پیسے ہوتے میں کبھی نہیں بیچتا، کیونکہ اتنی خوبصورت اونٹنی تو میں نے پورے عرب میں نہیں دیکھی، پوری مارکیٹ میں نہیں دیکھے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کوئی معمولی اونٹنی نہیں تھی، یہ وہ اونٹنی تھی جس پر میں اور فاطمہ بیٹھ کے جنت میں جانے والے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ وہ تو جنت کی اونٹنی تھی۔ وہ تو حضرت علی ابھی تو بات کر، اتنے میں وہ غلام آئے کمبر آ کر کہتے وہ علی وہ نہیں ملے، وہ اونٹ جو فرمایا، کہا علی خوش ہو جاؤ، دنیا کو دنیا والے ہدیہ دیتے ہیں، میرا علی وہ علی ہے جس کو اللہ آسمانوں سے 300 دینار کا ہدیہ پہنچاتا ہے۔ آج ہم کو جتنے بھی ہدیے ملتے کون دیتا ہے؟ دنیا والے دیتے، کوئی کور دیتا، کوئی لفافہ دیتا، کوئی ٹرافی دیتا، کوئی شال اڑاتا، لیکن حضرت علی وہ اکیلے ہیں جن کو 300 دینار کا کور ملا ہے تو ڈائریکٹ اللہ جل جلالہ کی طرف سے ملا، اور وہ بھی کیا شان سے ملا۔ جبرائیل کی طرف سے 200 آتے ہیں تو اسرافیل کی طرف سے 200 آتے ہیں، یہاں بھی معصوم ہے، وہاں بھی معصوم ہے، یہاں بھی فرشتہ ہے، وہاں بھی فرشتہ ہے، اور خوشخبری دینے والا ہمارے آقا محمد رسول اللہ۔ پھر ہمارے نبی نے، حضرت علی تو بہت روئے، ہمارے نبی نے کہا چلو کھائیں گے، کھانا تو آیا ہے اور یہ تو ہدیے والا کھانا ہے ڈائریکٹ۔ کھانا آنے کے بعد پھر ہمارے نبی نے کیا فرمایا معلوم؟ علی ایک بات بتاؤ، 3 کمالات تمہارے اندر ہے۔ پورا مجمع بولے کتنے کمالات؟ کتنے کمال؟ 3 جو قیامت تک کسی میں نہیں آئیں گے، یہ تینوں اکٹھے ایک ساتھ میں جو ملے تو تم کو ملے، باقی قیامت تک کسی کو نہیں ملیں گے، اور پہلے بھی کسی کو نہیں ملے تھے اور قیامت تک کسی کو نہیں ملیں گے۔ علی اس میں تم اکیلے ہو، اکیلے ہو 3 کمالات میں۔ یہ 3 کمالات میں تمہارا کوئی شریک نہیں ہے، تم اکیلے ہو۔ پہلے بھی کوئی 3 کمال ساتھ میں نہیں رکھتا تھا اور قیامت تک نہیں رکھے گا۔ حضرت علی خود حیران ہو گئے کہ اللہ کے رسول میرے اندر کون سے 3 کمال ہیں؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا بچے تو سب کو ہوتے ہیں بھائی، کسی کو 8، کسی کو 10، کسی کو 12 بچے تو سب کو ہوتے، لیکن علی تجھے دو بچے ملے ہیں، وہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، بولو سبحان اللہ۔ اور حضرت حسن اور حضرت حسین، ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ ہمارے نبی نے فرمایا جنت کے جوانوں کے سردار اگر بنیں گے تو کون بنیں گے؟ بولو حضرت حسن اور حضرت حسین۔ یہ پہلا کمال تمہارے اندر ہے، بچے سب کے پاس ہیں مگر جنت کے جوانوں کے سردار تمہارے پاس ہے، بولو سبحان۔ پھر ہمارے نبی نے فرمایا بیویاں تو سب کے پاس ہوتی ہے، 1 ہوئے 2 ہوئے 3 ہوئے 4 ہوئے، بیویاں تو سب کے پاس ہوتی ہے، لیکن تمہارے پاس جو بیوی ہے وہ جنت کے عورتوں کی سردارن ہے۔ کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جنت میں ساری عورتیں داخل ہو جائے گی مگر ساری عورتوں کی سردار اور امیرن کون بنے گی؟ حضرت ہمارے نبی نے کہا 2 باتیں ایک ساتھ میں جاؤں گا، تیسری ایک اور بات ہے، تینوں باتیں کسی میں ساتھ میں جمع نہیں ہوئی۔ تو حضرت علی نے کہا تیسری بات کیا ہے؟ کہا جو تمہارے خسر ہے نا، خسر تو سب کو ملتے، سسر سب کو ملتے، لیکن تمہیں جو سسر ملے ہیں ویسا سسر کسی کو نہیں ملے گا۔ جو اشارہ کرتے ہیں تو چاند کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں تو ڈوبا ہوا سورج واپس آتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں ہے۔ کہا علی خوش ہو جاؤ، یہ تینوں نعمتیں اللہ نے تمہیں اکٹھا ساتھ میں دی ہے۔ میرے پیاروں، مجھے یہ بتانا ہے کہ جب کوئی نبی سے محبت کرتا ہے اور میاں بیوی کے حق کو سمجھتا ہے تو روزی ڈھونڈنے نہیں جانا پڑتا ہے، روزی ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے پاس آ جاتی ہے۔ آج ہمارے یہاں بہت ساری روزی میں رکاوٹ کی وجہ معلوم کیا ہے؟ میاں بیوی کا جھگڑا۔
کہ جہاں جھگڑا ہوتا ہے، سنو، جہاں جھگڑا ہوتا ہے وہاں سے رحمت کے فرشتے چلے جاتے ہیں۔ تو کون سے فرشتے آئیں گے؟ بھئی دو ہی فرشتے، رحمت اور عذاب۔ قرآن کریم نے دو ہی فرشتوں کا ذکر کیا، رحمت کے فرشتے ہوں گے یا عذاب کے۔ پڑھو نا میرے ساتھ میں، اللہ نے فرمایا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا۔ یہ پوری آیتوں سے پتہ چلتا دو ہی فرشتے، رحمت والے اور عذاب والے۔ اب گھر میں میاں بیوی جھگڑے، حالانکہ رشتہ بہت پوتر تھا، قرآن حدیث سے جڑا ہوا تھا، لیکن دونوں لڑے، اور لڑائی کی وجہ موبائل، شک، شبہ، ڈاؤٹ، لڑے۔ سیدھے رحمت کے فرشتے ایک دوسرے کو کہتے ہیں آؤٹ آؤٹ آؤٹ۔ تو کون سے فرشتے گھر میں آئے؟ عذاب۔ اب وہی عذاب کے فرشتے پھر دکان پر، تو برکت کہاں سے ہوگی؟ میاں بیوی میں جھگڑے کی وجہ سے اللہ روزی اٹھا لیتا ہے۔ سمجھ گئے آپ لوگ؟ عذاب کے فرشتے آتے ہیں اور روزی جو برکت والی ہے وہ ختم۔ اچھا، میاں بیوی میں انڈرسٹینڈنگ کتنی بڑی چیز ہے۔ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی تھے؟ ایک مرتبہ ہمارے نبی گھر میں آئے، سننا یہ بات میں بات یاد آئی، ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے، سلام نہیں کیا، بولو سلام نہیں کیا۔ اچھا، ہمارے نبی مسکرائے بھی نہیں، حالانکہ ہمارے نبی جب بھی گھر میں آتے پہلا کام کیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور پھر ہمارے نبی گھر میں آتے تو چہرے پر مسکراہٹ ہوتی۔ ہم لوگ ایسا کرتے، دو سنت ادا کرتے، آج سے کریں گے۔ ہم تو گھر میں آتے دیکھنے کا سٹائل دیکھنے کا، مگر ایسا جیسا کتنا بہت پہاڑ توڑ کے آیا ہوگا نا۔ اچھا، باہر دوست ملا ہوگا تو رات پہ تالی بجا کے آیا ہوگا، اور یہ بھی بولا ہوگا تو بھی تیار ہو کے رات کو 12 بجے آ جا، میں بھی 12 بجے آتا ہوں، اپن ہوٹے پر بیٹھیں گے، وہاں اپن توے پر بھی جائیں گے اور لیمو شربت بھی پئیں گے۔ لیکن گھر میں گیا ایسا لگتا کھٹی کڑی کا پیالہ پی کے اندر اترا ہوا ہے، ایسا تھوبڑا چڑھایا، اور وہ تو پہلے سے چڑھا کے بیٹھی جائے، گھر میں جھگڑا شروع ہوتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے، بولو سلام نہیں، مسکراہٹ نہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بیوی تھی، قریب آئی اور بڑے پیار سے کہا ماں بالو کا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیا ہو گیا؟ آج آپ نے سلام بھی نہیں کیا اور آپ مسکرائے بھی نہیں۔ اور سچ بتانا، اس وقت مکے میں کیا حالات ہوتے تھے ہمارے نبی کے؟ کچھ ٹینشن ہوگا کہ ہمارے نبی نے سلام بھی نہیں کیا اور بولو مسکرا۔ لیکن حضرت خدیجہ تو ہمارے نبی نے یوں، اچھا میں نے سلام نہیں کیا، ما سلمت ولا ضحکت، میں نے سلام نہیں کیا، وما ضحکت، اور میں ہنسا بھی نہیں۔ خدیجہ نے کہا نہیں، آج آپ نے ایسا نہیں کیا، رکو۔ واپس ہمارے نبی باہر گئے، قربان جاؤ، ہمارے نبی پر باہر گئے، پھر گھر میں آئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور خدیجہ کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا اللہ خدیجہ پر رحم کر، جو طریقہ میں بھول گیا تھا مجھے یاد دلا دیا۔ آج ایسا سب ہوتا ہے میرے دوستو، کہاں وہ کہاں ہم، کیا موبائل، کیا خرافات، کیا ننگا گیری، آخری درجے کی ننگا گیری۔ دیکھنا ہو تو ہماری زندگی کو دیکھو، صرف ظاہر کے کپڑے پہنے ورنہ حقیقت میں گناہوں کی وجہ سے سب ننگے بنے ہوئے ہیں۔ پورا موبائل ہمارا ننگا گیری میں بھرا ہوا ہے۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، میری بھی حفاظت فرمائے، آپ کی بھی حفاظت فرمائے۔ اس لیے میرے پیاروں، اب سب باتوں کو چھوڑ کر ہم 3 باتوں پر آ جائے۔ پہلی بات تو وہ ایک تسبیح بتائی، وہ پڑھتے رہیں گے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ نمبر 2، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے اور سب کا حق ادا کریں گے، میاں بیوی کا حق ادا کریں گے۔ اور ایک بات سمجھ لینا، جب ہم پیارے نبی سے، سن لو اللہ کی قسم، ہم نبی سے محبت کریں گے، بیوی کو خوش رکھیں گے، بیوی کے گھر والوں کو بھی گالی نہیں دیں گے، اور بیوی بھی اپنے شوہر کو خوش رکھے گی، شوہر کے گھر والوں کو تانا نہ۔ بڑا معاملہ ہوتا ہے مولانا، بیوی کے سگے والے آوے نا، گھر میں کھانا، بریانی، حلوہ، پایا، کلیجی، گردہ، اور شوہر بولے گا آج میرے بھائی بھابھی آ رہے ہیں، کیا منہ بگڑے گا، ایسا لگے گا اسی کا منہ توے میں رکھنے جیسا ہے نا۔ میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، ہاتھ جوڑ کر قاری احمد علی، میری بچیوں، ایک بات کہتا ہوں، شوہر کے گھر والوں کو بھی اپنا گھر والا سمجھے۔ بلکہ حضور نے کیا فرمایا، فاطمہ نبی کی بیٹی نمبر 2، علی کی بیوی نمبر 1۔ آج سے تم علی کی بیوی ہو، نبی کی بیٹی بعد میں ہو۔ ہر میاں بیوی میں دیکھو، ایک بات سمجھ لو، اگر یہ رہے گا، پھر میں کہتا ہوں ہمیں روزی ڈھونڈنے نہیں جانا پڑے گا، روزی ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہمارے گھر پر
آئے گی انشاءاللہ۔ کون کون تیار ہے؟ 2 کام، پہلا کام لا الہ الا انت سبحانک آیت کریمہ پڑھنے کا، اور نمبر 2 حضور پاک سے محبت، اور سب سے محبت کرنا۔ روزی ہمارے دروازے پر کھٹکھٹا کر آئے گی۔ حضرت علی روزی کے پاس نہیں گئے، روزی کھٹکھٹاتے کھٹکھٹاتے صبح صبح میں 300 دینار کس کو کہتے سونے کے ٹکڑے صبح صبح میں مل گئے۔ تو میرے دوستوں کرو گے انشاءاللہ۔ اور ایک آخری بات، چونکہ میں بھی عمرے پہ جا رہا ہوں، دعا کرو کہ اللہ قبول فرما لے گئے، کہ ایک آخری بات، کعبے والی بات کر لو۔ میرے دوستوں اللہ کے سامنے رونے کی عادت ڈالو۔ بہت ہمارا نفس بہت موٹا ہو گیا ہے، بہت اکڑ آ گئی ہمارے اندر، آئی ایم سم تھنگ، حالانکہ دیکھو تو کھوکھلا برتن ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں کتنے لوگوں کو دیکھنا ایسا یوں سینہ تان کے یوں چلتے، اور کیا ہے، کیا بولا اس نے، بولو کرتے کہ نہیں کرتے؟ ابھی اٹیک آئے گا تو کیا بولا رہ جائے گا کہ نہیں رہ جائے گا؟ گھٹکا دبا کے چلتا ہے، کم وقت ابھی 1 مہینے بعد کینسر ہوگا پھر۔ اس لیے میرے پیاروں، میں چونکہ میرے کو بھی وہاں جانا ہے، اس لیے اپنا سبق بھی تازہ کر رہا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کا نام سنا؟ ارے بولو نا، ہاں بس جلدی 5-10 منٹ بعد ختم، بولو سنا؟ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کعبے کے پاس فجر کی نماز پڑھی۔ اس زمانے میں اتنی بھیڑ بھاڑ نہیں ہوتی تھی، اب تو بہت مشکل ہوتا۔ شیخ سعدی فرماتے امام کعبے کے پیچھے میں نے فجر کی 2 رکعت نماز پڑھی۔ کہتے ہیں شیخ سعدی فرماتے کہ فجر کی نماز کے بعد میں دعا کر رہا تھا، اتنے میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھے آدمی، سفید داڑھی، سفید زلفہ بال، میں نے دیکھا کہ کعبے کا وہ جو کعبے میں ایک جگہ کا نام ہے ملتزم کے معنی جہاں حاجی چمٹ کے رو کے مانگتا ہے، اللہ سب کو وہاں لے جاوے، بولو آمین، اور ملتزم سے چمٹا دے وے، بولو آمین، اور رو کر مانگنے کی توفیق عطا۔ تو شیخ سعدی کہتے ہیں میں نے ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا، سفید داڑھی، سفید ایسے بال، چہرہ بہت نورانی، اتنا نور، اور وہ ایسا کعبے کے ملتزم کو چمٹ کے رونے لگا فجر کے بعد کہ شیخ سعدی فرماتے میں سوچا کیا ہو گیا ہوگا یہ بوڑھے کو، کچھ گھر کا پرابلم ہوگا کیا؟ لیکن شیخ سعدی فرماتے میں چلا گیا۔ شیخ سعدی فرماتے چونکہ میں وہ دنوں میں مکہ میں رہتا تھا، میں ظہر کی نماز پڑھنے آیا، تو جب میں آیا تو میں تھوڑا بیفور ٹائم آ گیا، آدھا پونا گھنٹہ پہلے آیا، تو میں نے دیکھا بوڑھا ویسے ہی رو رہے، کعبے سے چمٹ کے، ملتزم سے چمٹ کے۔ شیخ سعدی فرماتے میں بوڑھے کو دیکھا، جب نماز کھڑی ہوئی تو دیکھا وہ انہوں نے بھی سنت پڑھی، ظہر کی نماز پڑھی سنت، پھر وہ ملتزم سے چمٹ کے رونے لگے۔ شیخ سعدی فرماتے اثر میں آیا تب بھی یہی منظر دیکھا، وہ بوڑھے ملتزم کو چمٹ کے روئے جا رہے، اور شیخ سعدی فرماتے وہ اتنا رو رہے تھے، چہرہ آنسو سے بھرا ہوا تھا، مجھے چہرہ برابر نظر نہیں آتا اور میں قریب بھی نہیں گیا، لیکن شیخ سعدی کہتے اللہ کی قسم جب مغرب پڑھنے آیا تو وہیں پر، اور مغرب کے بعد وہ بوڑھے جب ملتزم پہ جانے لگے، شیخ سعدی کہتے میرے کو برداشت نہیں ہوا، میں سوچا یہ بوڑھا معلوم نہیں کتنے زمانے کا پاپی گنہگار ہوگا جو آج ہی سب معافی کروانے کے لیے آیا۔ شیخ سعدی فرماتے میں گیا اور جا کر میں نے بوڑھے کے کندھے کو پکڑا کہ کیا ہے فجر، ظہر، عصر، مغرب، نہ کھانا نہ پینا، صرف ملتزم سے چمٹ کے رونا۔ شیخ سعدی کہتے میں نے وہ بوڑھے کو ایسا کیا۔ شیخ سعدی کہتے جب میں نے غور سے دیکھا تو میرے ہاتھ کانپنے لگے، وہ تو غوث پاک پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تھے، غوث پاک پیر۔ شیخ سعدی کہتے ہیں آپ ہے مجھے نہیں معلوم کیا ہو گیا۔ شیخ سعدی کہتے ہیں انہوں نے کیا جواب دیا معلوم؟ جواب دیا مجھے معلوم نہیں، میں نے زندگی میں کوئی گناہ کیا، مجھے یاد نہیں پڑتا میں نے زندگی میں کوئی بڑا گناہ کیا، چھوٹا گناہ کیا، لیکن ہو سکتا ہے کچھ میں نے نبی کو کبھی ناراض کیا ہوگا، تو میں یہاں پر یہ کہتا ہوں کہ اللہ قیامت میں اگر میرے نبی راضی ہو تو مجھے آنکھ کھلی اٹھانا تاکہ میں محمد کو دیکھوں، محمد مجھے دیکھے۔ لیکن اگر میرے نبی، میں صبح سے یہی مانگ رہا ہوں کہ اگر میرے محمد مجھ سے ناراض ہے تو اللہ قیامت میں میرے کو اندھا کر دینا، تو مجھے اندھا کر دینا تاکہ نہ میں ان کو دیکھوں اور وہ مجھے دیکھے اور غصے کی نظر سے دیکھے، وہ میں برداشت نہ کر سکوں۔ اے اللہ اگر قیامت میں میرا حساب کتاب لینا ہی ہے تو نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میرا حساب کتاب لینا ہے اور میں محبت میں کمی ہوں، تو اللہ کو میں یہی مانگتا ہوں کوئی کونے میں جا کے یہ حساب لینا تاکہ میرے نبی کو میرے سے تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے۔ پورا دن صرف کس کی محبت؟ بولو۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے آیا اور میں نے کہا جس کو اپنا گناہ یاد نہیں،
हाँ न छोटा गुनाह याद है, सिर्फ नबी की मोहब्बत में कुछ कमी हो गई हो तो मेरा हिसाब अलग जाके लेना। शेख सादी फरमाते हैं जब उन्होंने अपनी किताब लिखी ना बोस्ता, उसमें ये वाकया लिखा और वो शेर भी लिखा कि मैंने शेख अब्दुल कादिर को काबे की चौखट पर क्या पढ़ता हुआ देखा। कौन सा शेर पढ़ रहे थे? यानी फजर से लेकर मगरिब तक, तू गनी अदहर दो आलम मन फकीर, ये पर्शियन लैंग्वेज है, फारसी। क्या? तू गनी अदहर दो आलम मन फकीर, रोज़े महशर उधर आए मन पदीर, कर तू बीबी हिसाब ना गुज़ीर, बनिगाहे मुस्तफा पिन्हा बेगीर। यानी इसका तर्जुमा या अल्लाह, साथ में बोलना आमीन बोलते जाना, इसका तर्जुमा क्या? अल्लाह तू बादशाहों का बादशाह है, बोलो बेशक है, मैं फकीरों का फकीर हूँ, बोलो बेशक। और फिर क्या कहा? तू गनी अदहर दो आलम मन फकीर, रोज़े माशर खुद रहाए मन पजीर। अल्लाह क़यामत के दिन अब्दुल कादिर को माफ कर देना, हम अपना नाम ले वाला क़यामत के दिन हम सबको माफ कर। फिर क्या तीसरी बात क्या कही? अल्लाह क़यामत में अगर हिसाब लेना ही हो, तूने फैसला कर लिया कि अब्दुल कादिर का हिसाब लेना ही है, हम कहेंगे अल्लाह अगर तूने फैसला कर लिया कि हिसाब लेना ही है तो अल्लाह फिर नबी से छुपा के हिसाब लेना, वरना तू हिसाब लेता जाएगा, मोहम्मद रोते जाएंगे, उनको तकलीफ होती जाएगी। दुनिया में तो रुलाया, क्या क़यामत के मैदान में भी उनको रुलाएंगे। कागा तुम्हें बीनी हिसाब अपना गुज़ीर, बनिगाह मुस्तफ़ा पिन्हा बेगीर। आज हम लोग भी यही दुआ करें कि अल्लाह हमारे सारे गुनाहों को माफ़ फरमावे। जुमा की रात है, मुबारक घर है, मुबारक लोग हैं। मैं आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा।